بیچارے مجبور، پریشان حال، مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ ان سے دعائیں لے سکیں گے، اور دعائیں لوگے تو پھر ترقی ہوگی، عروج ہی ہوگا، کامیابی ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ شریف میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، اللہ اسے ابدال اور ولی کی بیمار پرسی جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اگر ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں میں کسی کے جنازے میں تمہیں شرکت کا موقع مل جائے تو اللہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی شہید کے جنازے میں شرکت کی، اور اگر ان 10 دنوں میں آپ نے اب کسی مسلمان کو لباس دے دیا، کپڑا دے دیا، ڈریس دے دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا اس کو۔ یہ 10 دنوں کے اندر اتنی برکتیں، اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا۔ ہو سکے کسی ایک غریب بھائی کو، مسکین بھائی کو ایک ڈریس بنا دو، 500-700 روپے میں تو بن ہی جاتا ہے ایک ڈریس۔ 500 روپے میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیچارے جو ہمت نہیں کر پائیں گے۔ باقی آپ سے کہتا ہوں کسی کو دو، اپنی عادت بناؤ، جب بھی کسی کو کوئی چیز دو تو ہمیشہ اچھی چیز دیا کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ جو اپنے کو نہیں پسند ہے وہ اٹھا کر دے دو۔ ہمیشہ سے ہمارا مزاج یہی رہا ہے، جو اپنے کو نہیں پسند آیا وہ اٹھا کے دے دیا، جو استعمال کے قابل نہیں رہا وہ اٹھا کے دے دیا۔ نہیں، جو ہمیں پسند ہے وہی دو، جو آپ کو پسند ہے وہ دو، جو آپ کی ضرورت ہے وہ دو۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب تک کہ کھانا سڑ نہیں جاتا تب تک فقیروں کی جھولی میں نہیں جاتا۔ یہ کیا قبول ہوگا؟ سڑا ہوا کھانا، بدبودار کھانا کسی فقیر کی جھولی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کو صاف کرنے کا منصوبہ کیا، گھر صاف کر لیا، آپ نے صفائی کر لی گھر کی، اس پہ کیا اجر اور صلہ ملنا ہے؟ کھانا تو وہ تھا فقیر کے لیے جو تازہ تھا، بلکہ آپ اپنے لیے کچھ ٹھنڈی رکھ لیتے اس کو گرم دیتے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو، اور جو چیز اللہ کے لیے ہو پھر اس کی شان ویسی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اور وہ پسند کی دی جاتی وہی قبول ہوتی ہے، جو ناپسند ایری غیری دی جاتی وہ بہت غیرت والا ہے، پھر وہ پسند بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں جو پہلی قربانی تھی، پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی، حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی۔ حابیل جو تھے اور قابیل دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، حابیل حق پر تھے، قابیل حق پر نہیں تھا، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو، تو تمہاری قربانی جس میں سے اللہ جس کی قربانی قبول کر لے تو وہی حق پر ہوگا۔ اب چونکہ جو حق پہ تھا وہی نیک تھا، جو حق پہ تھا وہی پرہیزگار تھا، جو حق پہ تھا، تو جب حابیل کو پتا چلا کہ ابا کہہ رہے ہیں قربانی کرو، تو جناب حابیل نے ایک بہترین خوبصورت دمبا، بڑا حسین و جمیل دمبا، وہ دمبا جو ہے وہ قربانی میں رکھا، اور قابیل نے اپنی کھیت میں سے سڑی ہوئی بالیاں، وہ جو بالیاں ہوتی ہیں جس میں اناج لگا، سڑی ہوئی بالیاں وہ رکھ دی۔ اب یہ پہلی قربانی تھی دنیا کی پہلی قربانی، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے دمبا رکھا خوبصورت حسین و جمیل، اور قابیل نے وہ سڑی گلی وہ بالیاں رکھ دی۔ اور قبولیت کی نشانی اس دور میں یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی آگ آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی، بغیر دھوئیں کی آگ آتی تھی، بغیر دھوئیں کی آگ، اور اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، اور جو پڑی رہ جاتی تھی وہ قربانی مردود ہو گئی، رد ہو گئی، قبول نہیں ہے۔ تو جناب حابیل نے خوش دلی کے ساتھ دمبا رکھا، اور قابیل نے ایسے اٹھا کر کے سڑی پڑی بالیاں رکھ دی، وہ بالیاں وہ رد ہو گئی، ویسے بھی وہ باطل پہ تھا، وہ رد ہو گئی، اور دمبا حابیل قبول ہو گیا۔ اب وہ ہوا تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں اس دمبے کو جنت میں رکھا گیا، اس دمبے کو جنت میں، دیکھو قبولیت کی شان کیا ہے، اس دمبے کو کہاں رکھا گیا؟ جنت میں رکھا گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے وہ دونوں سگے بیٹے تھے، تو دور آدم سے لے
جنت میں رہا. اب اسماعیل علیہ السلام کے جب فدیہ دینے کی بات آئی تو جنت سے وہی لا کر کے ان کے بدلے میں پیش کیا گیا. یہ خلوص کی برکت ہے جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، اس کی برکت ہے. حالانکہ کسی نے دمبا بھی کہا، کسی نے بکری بھی کہا، جو بھی ہے، لیکن یہ بات کہی گئی تو اللہ کی راہ میں دو تو ہمیشہ اچھا دو. دیکھو یہ ہوتا ہے اچھا دینے کا صلہ. اللہ کے لیے دے رہے ہو، اٹھا کر کے ایسے کچھ بھی مت دے دیا. جس کے لیے دے رہے ذرا اس کی ذات تو دیکھو، وہ کتنی اچھی اچھی نعمتیں ہمیں دیتا ہے. تو بات بہت دور نکل گئی. میں بات اب اس کو اختصار کے ساتھ پوری کر دوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن بھائی کو ان 10 دنوں میں لباس پہنا دینا، کپڑا پہنا دینا، اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا اور اللہ تمہیں عزت کا لباس. آخرت میں تو جنت کا لباس ہوگا، دنیا میں اللہ تمہیں عزت کا لباس پہنائے گا. پھر اس کے بعد قربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کا خیال کیا. پھر فرمایا ان دنوں، ان 10 دنوں میں جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے، جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھ دے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ان 10 دنوں میں ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور پھر فرمایا جو کسی علمی مجلس میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان جو کسی علمی مجلس میں آئے گا، علم کی مجلس، جیسے ہماری مجلس ہوتی ہے علم کی مجلس، علم سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، یہاں علماء آپ کو سکھاتے ہیں. جو کسی علم کی مجلس میں، علمی مجلس میں جائے گا اللہ اس کو نبیوں کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اس کو انبیاء کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا.